الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے منافقین کا ذکر سنا ہے، اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 17 میں آپ نے ان منافقین کی مثال پڑھی ہے، ان کا ذکر پڑا ہے جو پکے منافق تھے اور اپنے نفاق میں پکے تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ نے متردد منافقین کی مثال ذکر کی ہے اور ان کا حال بیان فرمایا ہے۔ متردد منافقین یعنی جو کبھی تو دین اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے، ان کے دل میں کچھ دین اسلام کی طرف میلان پایا جاتا، اور کبھی وہ کفر و نفاق کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو پہلے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے اور منافقوں کے احوال سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ فرمایا یا ان کی حالت کصیب من السماء، اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بارش تو بادلوں سے نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان سے مراد یہاں پر بادل ہی ہیں، اور اگر آسمان کو اپنے معنی میں مراد لیا جائے تو تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں جو چیز آپ کے اوپر ہوتی ہے اس کو آسمان کہا جاتا ہے، تو بادل بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو آسمان کہنا بھی ٹھیک ہے۔ یا اس بارش کی طرح ہے جو بادلوں سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ تو جب جب بارش نازل ہوتی ہے تو اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ ورعد، اور ایک کڑک ہوتی ہے، وبرق، اور بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اگر اس دوران کوئی آدمی سفر کر رہا ہو تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مسافر اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں، اپنے کانوں میں دبا لیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے وہ ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے۔ کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا، ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے خوبصورت انداز میں مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے اور منافقین کے احوال سے آگاہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بارش نازل ہوتی ہے تو بارش میں نازل ہونے کی وجہ سے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، پھر بادلوں کی جو ہے وہ گرج ہوتی ہے، کڑک اور آواز ہوتی ہے، اور پھر بجلی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، بارش جب نازل ہو اور بجلی کسی جگہ پر گرے تو اس سے جانی اور مالی نقصان لوگوں کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی بجلی گرنے سے مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، اور بڑا بھاری نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور بارش ہو رہی ہے، اندھیرا ہے، بادلوں کی گرج چمک ہے، بجلی پڑنے کا خدشہ اور اندیشہ ہے، تو مسافر اپنی انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ کانوں میں دے لیتے ہیں، موت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہماری موت واقع نہ ہو جائے۔ اچھا، پھر مسافر جو ہوتا ہے تو جب دیکھتا ہے کہ اندھیرا چھا گیا ہے، تو جب بجلی چمکتی ہے تو اس سے تھوڑا سا وہ یہ بھی فائدہ حاصل کرتا ہے کہ بجلی چمکتی ہے، اس کو سامنے راستہ نظر آتا ہے کہ راستے میں کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، وہ تھوڑا سا چلتا ہے۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بجلی کی چمکنے کا انتظار کرتا ہے کہ آگے
لائٹ اور روشنی پڑے کہ کہاں جانا ہے، کدھر سفر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کی بارش اور روحانی بارش نازل کی۔ اب قرآن میں جو ہے نا تخویفات بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، اور اسی طرح قرآن کریم میں جو ہے نا یہ جو وعیدیں ہیں، تخویفات ہیں، عذاب کا ذکر ہے، یہ رعد ہے اور برق، بجلی کی چمک، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے دلائل ہیں اور ان کی چمک اور روشنی بھی ہے۔ اب یہ منافق جب قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کی بارش نازل ہوتی ہے، اس میں دلائل کی چمک کو سنتے ہیں، تو یہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں، موت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں قرآن ہمارے اوپر اثر نہ کر جائے اور ہم ایمان نہ لے آئیں، اس لیے کہ ایمان لانا ان کے نزدیک موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پھر قرآن کو سن کر اپنی انگلیوں کے پورے کانوں میں دبا لیتے ہیں۔ ایک جگہ 7ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ یہ قرآن سے منع کرتے ہیں اور قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، تم جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور مچاؤ، اس لیے کہ قرآن کی ایسی تاثیر تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہم پر اثر کر جائے اور ہم بھی مومن ہو جائیں اور مسلمان ہو جائیں، تو یہ تو ہماری موت ہے کہ اپنے دین سے نکل کر باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایمان کی طرف چلے جائیں، اس لیے وہ اپنی انگلیوں کے پورے کانوں میں دبا لیتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سب کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے، علم کے اعتبار سے بھی اور قدرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے بارے میں علم ہے، خبر ہے، آگاہی ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی علم سے باہر اور اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ فرمایا جیسے مسافر سفر کرتا ہے اور جب بجلی کی چمک اور روشنی پڑتی ہے تو تھوڑا سا چلتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ جو متردد منافقین ہیں، تو جب کبھی ان کو مال غنیمت مل جائے، کوئی دنیا کا بینیفٹ اور فائدہ مل جائے اور مالی فوائد حاصل ہو جائیں تو تھوڑا تھوڑا یہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن جب مشکلات آئیں، تکالیف آئیں اور مصائب آئیں دین اسلام کے راستے میں، تو پھر یہ کفر و نفاق کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی جو نیچرل استعداد ہے اور جو فطری صلاحیت ہے ایمان کی، اس کو بھی ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے اور مہلت دے رکھی ہے۔ آگے آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر مجھے یاد آیا کہ ایک پنڈت تھا جس نے قرآن کریم کی اس آیت کے اس حصے کو لے کر مسلمانوں پر اور قرآن پر یہ اعتراض کیا، کہا کہ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو تم قرآن میں یہ پڑھتے ہو اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ زنا پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ چوری پر بھی قادر ہے؟ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ چوری پر قادر نہیں ہے، زنا پر قادر نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، جنہوں نے ایک کتاب لکھی انتصار الاسلام کے نام سے، اور اس کتاب میں انہوں نے اس پنڈت کے تمام اعتراضات کا جواب دیا، بلکہ اور بھی قرآن کے ریلیٹڈ جو لوگوں نے اعتراض کیے تو انہوں نے اس کتاب میں اس کا جواب دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، جہاں تک آپ نے چوری کی بات کی ہے، تو چوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چوری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ دوسرے کی چیز چورائیں، دوسری کی ملکیت جو ہے نا وہ اس سے کسی چیز کو چھپانا، چورانا، اسے چوری کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا تو ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، تو پہلے تو تم بتاؤ نا، ثابت کرو کہ فلاں چیز اللہ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ جب دنیا میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو چوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سب اللہ کی ملک میں ہے۔ جہاں تک تم نے زنا کی بات کی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ زنا پر قادر ہیں، تو بھائی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ دیکھیں، زنا کے لیے، زنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ملتے ہیں، اور زنا کے لیے جو ہے نا وہ مردانہ اور زنانہ جو اوصاف ہیں، جو وہ چاہیے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان جو ہے نا عیبوں، ان اوصاف سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے منزہ ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کے لیے
تم مردانہ یا زنانہ صفات کو ثابت کرو، ایسا تو تم بھی نہیں کر سکتے۔ تم بھی مانتے ہو کہ جو گاڈ ہے، جو خدا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور اس کی شان تو یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس لیے کہ وہ اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے کہ ہم تو کانوں سے سنتے ہیں، تو کیا اللہ بھی کانوں کا محتاج ہے؟ نہیں۔ اللہ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اللہ آنکھوں سے دیکھتا نہیں، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے منزہ اور پاک ہے۔ ہم بولتے ہیں، اس کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، لیس کمثلہ شیء، اسے بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے تمہارا یہ اعتراض غلط ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔